اسماعیلزم چھوڑ چکے ہیں؟ الحمدللہ آپ سے تو بات بھی ہوئی تھی ابھی میری. میں اصل میں آپ کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرنا چاہ رہی نا، اس لیے میں ذرا اوکے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہاں جی یہ بات جو ہے کہاں سے چلی ہے. تو ابھی تقریباً میرے خیال سے 2 مہینے ہوئے ہیں آپ کو اسماعیلزم چھوڑے ہوئے. ہاں جی بالکل. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی آئے تھے جن سے میری بات چل رہی تھی، لیاقت بھائی سے. تو لیاقت بھائی کہہ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اسماعیلی مذہب چھوڑ دے. تو ابھی آپ آگے ہیں ہمارے سامنے ماشاءاللہ سے. تو یہ ایک سب کے لیے لائیو ڈیمو ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ایف بھائی جو ہے نا وہ چھوڑ چکے ہیں اسماعیلزم 2 مہینے پہلے. وجہ تو بہت، میرے خیال سے کافی عرصے سے آپ سوچ رہے تھے چھوڑنے کا. تو جی بالکل. فائنلی جو ہے وہ ایک، اگر میں پوچھوں کہ کوئی ایک بات بتا دے جس نے کمپلیٹلی آپ کو اسماعیلزم سے دور کر دیا، ایک کوئی بات جو وہ لاسٹ ایک بات نیل ان دا کافن. وہ ایک بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے، اگر دیکھا جائے تو چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی معاف ہو جائیں گے، پر مین جو چیز ہے وہ ہے شرک، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. تو پھر آپ جو ہے نہ نبی سے مانگ سکتے ہو، نبی کا عہدہ، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا ایک رسپیکٹ کا وہ جو ایک ریشو ہے وہ ٹاپ لیول پر ہے اللہ کے بعد. جب آپ ان سے بھی نہیں مانگ سکتے ہو تو پھر آپ کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے ہو. یہی بات ہے کہ نہیں مانگ سکتے کسی سے. تو اسی لیے جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں تھوڑا دیکھوں اس چیز میں، ڈیپ جاؤں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، پھر جو آپ نے مجھے ساری چیزیں بتائی تھیں، بکس وغیرہ، اور اپنے سے بھی جو ہے میں نے وہ دعا کی بک وغیرہ پڑھی، اور گنان وغیرہ، پھر ہسٹری میں نے اسماعیلی.net کی ویب سائٹ پہ پڑھی. تو ساری چیزیں بہت کلیئر ہی سامنے ہیں. ایون کہ اگر ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ شراب سے وضو کرو تو بھی تمہیں کرنا ہے، تو اس کے بعد تو بہت ہی جو ہے نا بیسک بچوں والی بات ہے کہ کوئی بھی انسان سمجھ جائے گا. سے آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ بڑا آسان تھا، سمجھ جاتے ہیں، لیکن میرا جو ایکسپیرینس رہ چکا ہے وہ یہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں سمجھانے کے باوجود بھی ایک اسماعیلی نہیں سمجھتا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ سمجھتے ہوئے انجان بنتے ہیں، یا پھر یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یا واقعی اتنا ڈیفیکلٹ ہے اسماعیلزم چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا؟ کیا سمجھتے ہو کیا ٹو ریزن بی کیا ہو آنیسٹ سکتا بات ہے؟ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو سچ اور حق تک پہنچنا ہے نا تو وہ پہنچ ہی جاتا ہے کسی بھی طریقے سے. اگر اس کو جاننے کی ایک کریوسٹی ہے، اگر وہ جاننا سچ میں چاہتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ دکھاتے ہی ہیں. الحمدللہ ایسا ہی ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی سے 5-10 منٹ بات کریں، اس کو ساری چیزیں دکھائیں، تو وہ بیسکلی سمجھ جاتا ہے اسٹارٹنگ میں ہی کہ کیا دودھ ہے، کیا پانی، اور کیا کیا چیزیں سچ اور جھوٹ ہے. تو اس کے بعد پھر میرے خیال سے ان کی پہ ڈھیٹ پن نہیں ہوتا ہے، جو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ضد کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، شروع میں ایسا نا ان کو نالج ہوتی نہیں ہے. ان کو آپ یقین کریں، ابھی جو اسکالرز وغیرہ سے میری جو بات چیت ہوئی ہے نا، اور جو اسکالرز وغیرہ میں نے یوٹیوب سے دیکھے ہیں اسماعیلزم کے ہی، ان کو آدھے جو اسکالرز ہیں نا وہ الگ بات کر رہے ہیں، آدھے الگ بات کر رہے ہیں. تو ان کو خود بھی نہیں پتہ ہے کہ لوگ ان کو صحیح میں سامنے والے انسان کو کیسے جو ہے نا بتانا ہے اپنے دین کے بارے میں. تو جب ایک ان کے اپنے میں ہی اتنا کنفیوژن ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث بھی ہے کہ دین بہت آسان ہے، اگر تم اس کو مشکل کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہی برا ہے. اور ایسا ہی ہے. پھر ایک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین اتنا آسان نہیں ہے کہ تم بولو 2+2=4. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اب تک جتنے بھی آپ کے، کیونکہ اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں کافی عرصے سے، جو آپ کی اور میری فون پہ کانورسیشن ہوئی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس اب تک بہت سارے اسماعیلی مشنری الوائز آ چکے ہیں آپ کو کنونس کرنے کے لیے. نہیں، میرے پاس صرف 2 آئے تھے، اور اچھا. وہ 2 بھی فی الحال ابھی ہیں نہیں. اور میری فیملی بھی ابھی جو ہے تقریباً باہر ہے، تو میں جو ہے نا نہ اسکالر ہے نہ کچھ، تو ابھی کے گھر میں بڑا بھی نہیں ہے، تو میں بات کر بھی نہیں سکتا ہوں ایسے. لیکن انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ویک تک میں جو ہے نا کنٹینیو کروں گا ساری چیزیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی نمازیں تو میں الحمدللہ پڑھ ہی رہا ہوں پورے وقت کی.
اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست ہو گیا. بس آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. مجھے پتا ہے اگر آپ کا جو اسٹرگل ہے وہ بہت ہارڈ ہے. اب آپ کے جیسے میں نے کیونکہ آپ اگر اپنی ایج ہی بتانا چاہو آڈینس کو تو اٹس اپ ہوں ٹو یو، تاکہ لوگوں ہوں کا اندازہ ہو سکے کہ آپ کو اس وقت کس طرح کا آپریشن فیس کرنا پڑ رہا ہوگا اس ایج میں. ہوں میں 17 سال کا ہوں، اور تقریباً جب میں 3 سال پہلے کی بات بتاؤں تو میں 14 سال کا تھا. اور اس ٹائم میرے دماغ، اس ٹائم مطلب ایک دوست تھا میرا، وہ ہوں اس نے جو ہے نا میرے دماغ میں کافی ڈاؤٹس تھے لے کر، اپنے اس سیکٹ کو لے کر یا جو بھی مذہب وغیرہ جو بھی کہو، اس کو لے کر کافی ڈاؤٹس تھے. تو ایسے کبھی دل ہوا نہیں میرا کہ میں اتنا جانوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ فیملی کیا بولے گی، پھر گھر والے ہیں میرے مطلب رکھیں گے نہیں رکھیں گے، باہر نکال دیں گے، میں کیا کروں گا. تو 3 سال تک تو میں نے جو ہے نا کچھ کیا نہیں. میں مطلب جانتا تھا کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی استغفر اللہ میں کر رہا تھا. بٹ ہوں ایک پوائنٹ پر جب میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی، اس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ بات ایک دماغ میں ایسی لگی کہ ہوں اس کے بعد تو پھر اگر تو میں اسی حالت میں اگر اللہ کے پاس پہنچ گیا تو کچھ بچے گا ہی نہیں. اس سے اللہ اچھا کچھ اکبر، کر کے ہی نکل لیتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بھی اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک قبول فرما لے. اگر میری کوئی چھوٹی سی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو بس اللہ انشاءاللہ پاک سے دعا کرنا میرے لیے بھی آپ، کہ اللہ پاک انشاءاللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور بغیر حساب و کتاب ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بہت اچھا لگا بیٹا مجھے آپ کا آنا اور اپنی دل کی بات رکھنا. انشاءاللہ جب آپ کے تھینک لیے یو. آسانی ہو جائے گی تو پھر آپ سے کمپلیٹ آپ کی جو سٹوری ہے، آپ کی جرنی ہے، کیا کیا چیزیں ابھی بھی فیس کر رہے ہو، انشاءاللہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، تاکہ انشاءاللہ اوکے. آپ سے انسپائر ہو کے دوسرے جو بچے ابھی سوچ رہے ہیں ان کو بھی ہمت مل سکے اس اسماعیلی مذہب سے نکل کے اسلام کی طرف آنے میں. انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت اوکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ پاک تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. ایمان اللہ میں، حافظ. اللہ حافظ، اللہ پاک ایمان پر مستقم رکھے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے. چھوٹے سے بھائی ہیں ہمارے 17 سال کے، آپ لوگوں نے سنا، اور ان کی جو جرنی چل رہی ہے نا، اس کو میں خود اپنے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں اپنی اسٹوری ریلیو کر رہی ہوں، کہ وہ ایک ایک چیز سے جب یہ بچہ گزر رہا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا وہی ٹائم گزاری ہوں کہ جب میرے پاس اسماعیلی مشنری آ رہے ہوتے تھے. میرے گھر میں روز ایک جنگ ہوتی تھی، میرے گھر میں روز جو ہے نا وہ فساد ہو رہا ہوتا تھا، اور 4 4 5 5 لوگ جو ہے نا وہ میرے سر پر سوار ہو جاتے تھے کہ تم نے آج اسماعیلزم قبول ہی کرنا ہے. تو جب میں اس بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اور اس کی جو روز کی جو چیزیں یہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی جرنی میں خود وہ سفر کاٹ رہی ہوں. کئی لوگوں کی زندگیوں میں آپ اس طرح انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی ویسے ہی اس سفر سے گزر رہے ہو. اس بچے کے ساتھ یہ شاید میری، جب سے میں یہ کام سٹارٹ کری ہوں، یہ شاید یہ ایک بچہ اور ایک اور اس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ کراچی میں ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی سختی ہے. تو وہ یہ 2 بچے ایسے ہیں کہ جب یہ اسلام قبول کر چکے اور ان کو جب تکلیف ہوتی تھی تو یہ بھاگ کے میرے پاس فون مجھے کرتے تھے کہ علینا آپی یہ ہو گیا، علینا آپی یہ ہو رہا ہے، اس کا جواب میں کیا دوں، اس کا جواب میں کیا دوں. اور ان کی وہ جو بے چینی اور ان کی پریشانی، تو وہ مجھے لگتا ہے میرا دل اپنا خود کا میرا کٹ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو اس چیز سے کیسے نکالوں. کئی دفعہ آپ انوالو ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں میں. ویسے اس سال جو ہے نا، میں کہتی ہوں اس سال ماشاءاللہ، یعنی کہ کافی عرصے سے میں کام کر رہی ہوں، لیکن یہ وہ سال ہے کہ جس میں مجھے نا ہر مہینے کوئی نہ کوئی بچہ آ کے یہ کہتا ہے کہ علینا آپی ہم نے نا اسلام قبول کر لیا ہے. اور ایک وقت تک کہ جب میں کہتی تھی کہ شاید کوئی سنتا ہی نہیں ہے، شاید کوئی سنے گا بھی نہیں، میں اکیلی ہی لگی ہوئی ہوں، پتہ نہیں یہ لوگوں کو اسماعیلیوں کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. تو وہ ایک وقت تک کہ چھوڑنے لگی تھی، لیکن پھر اس دن جو ہے وہ ایک شخص نے آ کے بتایا کہ میں نے اسلام جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، میں نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا، جسے میں چھوڑنے لگی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. تو اس شخص نے مجھے روک لیا تھا کہ نہیں جاؤ، بس ایک نے تو ایٹ لیسٹ 3 4 سال کی محنت میں ایک نے تو ایکسیپٹ کیا نا، چلو یہی بھی ریوارڈ ہے. اس کے بعد سے جو چل ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ سے، اسماعیلزم چھوڑ کے لوگ آ رہے ہیں اسلام کی طرف، بیسٹ ہو رہا ہے. کیونکہ شاہزیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علینا آپی آپ کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. میرے بھائی کیسے ہو آپ؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ پہچانتے ہو یا نہیں؟ بھول چکی ہو؟ جی جی، میں اس آغا خانزم پہ لوگوں کو نہیں بھولتی ہوں، کیونکہ یہ تو میرا اپنا علاقہ ہے.
जी, जी, जी सिस्टर, मैं उस वक़्त आपसे बात करता था जब मैं बीबीए कर रहा था ना, उस वक़्त मैं आपसे जी, बात जी, किया जी, था, याद आपकी स्क्रीन में आता था। तो मुझे याद है। बेसिकली हमारा ताल्लुक जो डिस्ट्रिक्ट गवादर पाकिस्तान से होता है, तो यहाँ के इस्माइली अक्सर मतलब हमारे में वो था कि गुजराती एसेट ज़्यादा थी ना, गुजराती वो मोरा करम करूचू, रेम करूचू ऐसे मतलब वो हम में ज़्यादा इंडियन मतलब बरसगीर से पार्टीशन के बाद हम बलोच बेसिकली कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो बलोचों में गुजरातियों के रस्म-रिवाज बहुत ज़्यादा होते थे उस वक़्त। तब मैं बहुत मतलब बहुत छोटा था। तो आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए, बोलिए। तो मतलब यहाँ पे मतलब मुसलमान भाई हमारे बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में होते हैं, तो हम उनके बच्चों के साथ मदरसा पढ़ते थे, उनके बच्चों के साथ बैठते थे। उनके मतलब घर के जो एनवायरनमेंट होता है, उन पे हम पर बहुत इम्पैक्ट होता था। तो जो मिशनरी वगैरह वो होते थे, वो मतलब वो त्योहारों के दिन वो कराची से आके चक्कर लगाते थे, पैसे हमें देते थे, हमें समझाते थे कि ये ना छोड़ना, इनका मतलब इमाम का दामन ना छोड़ना। पिक्चर वगैरह इमाम की देते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन पे हार लटकाना मुझे अपने बचपन बहुत अच्छी तरह याद है। तो मतलब ये सब रसूमात जो थे वो हिंदुइज़्म से ज़्यादा मतलब कनेक्टेड थे ना हिंदुइज़्म उन ऐसे फ़ील करते थे कि जैसे हम किसी जीते जागते इंसान की पूजा कर रहे होते हैं। तो जी, मतलब ज़ाहिर-सी बात है मुसलमानों के इलाके में रहते थे तो मतलब तहकीक का दरवाज़ा खुला होता है, कुरान पाक हमें दावत देता है, मदरसे, मस्जिद सब इस्लाम की तो सब चीज़ें मतलब सरेआम हो रही होती हैं कि आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तहकीक भी स कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं, मतलब कोई वो इश्यू नहीं है उनका। जमात खानों की तरह नहीं होता है कि इस वक़्त ये बंद होते हैं, इस वक़्त ये खुले नहीं होते, आप ना जा नहीं सकते हो, आप आ नहीं सकते हो। अमीर का कोई और जगह है, गरीब इस्माइली का कोई और जगह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिदों में, हमारे मदरसे में ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो हमारा मतलब फैमिली में जब 6-7 साल का था तो हमारा फैमिली कन्वर्ट हो चुका है इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अब सब हमारे पूरे खानदान के लोग अब मतलब अब ऐसे अच्छी ज़िंदगी और पुरसुकून ज़िंदगी हम इस्लाम जी। के साये में मतलब गुज़ार रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। असल में हुँ, सबसे बुरी बात जो जब मैं इस्माइली थी ना, हुँ, तो सबसे जो बुरी चीज़ लगती थी ना मुझे हुँ। शाज़िब भाई, वो ये होती जी, थी कि जी। नांदी के वक़्त जो है ना, वो जब कोई हुँ। अमीर नांदी खरीद रहा होता हाँ, था और बिल्कुल, गरीब के बिल्कुल। बच्चे जो है ना, हुँ, गरीब के हुँ। बच्चे ऐसे देख रहे होते थे कि ये आज ओके, केक हुँ। आया नांदी में तो हमें मिल फ़ेवरेटिज़्म बहुत ज़्यादा जाएगा। है, फ़ेवरेटिज़्म आप ही बहुत हाँ। ज़्यादा है। हाँ। या गरीब ये सोचता था कि आज ये हुँ, इतनी अच्छी डिश लग रही है, ये काश मेरे हाँ, पास पैसे होते तो मैं ये खरीद ओके। लेता और अमीर जो है वो हुँ, धड़ाधड़ खरीद रहा होता था, हुँ। पैसे देखो दिखा-दिखा के खरीद रहा होता ये था। कल्ब में एक तो सुकून होना चाहिए ना अब आप किसी मज़हब को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप किसी मतलब राह में चल रहे हैं, तो आपके कल्ब में जब सुकून ना हो, तो वो चीज़ आपको क्या दे सकती है? मतलब उसमें जी, आप हमारे इस्लाम में सब बराबर देखो कुर्बानी का जो ईद ईद कुर्बान आता है, तो अल्लाह ताला ने ये भी ये रखा है कि साल भर गरीब को गोश्त नहीं मिलता होगा, लेकिन ये कुर्बानी ईद ऐसी ईद होती है, तो सब गरीब मतलब गोश्त से बेज़ार हो चुके होते हैं कि अब हम गोश्त नहीं खाएँगे। देखो इस्लाम में मतलब सबके लिए हमवार रास्ते होते हैं। सबको मतलब ऐसा ही है, होता है ना। इस्लाम में तो कोई अ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब देखो ना देखो इस्माइलिज़्म में जो है वो जब मजलिस होती है, अ, तो अगर अ, एक ने मजलिस की मेंबरशिप ली हुई है तो बीवी दरवाज़े के बाहर बैठी है क्योंकि उसकी मजलिस नहीं है। बिल्कुल, अगर नहीं है माँ-बाप ने बिल्कुल। मजलिस की मेंबर ली हुई है तो बच्चे हुँ, बाहर बैठे हुए हैं, उनको इजाज़त नहीं बिल्कुल, है अंदर जाने की। बिल्कुल। तो मैं बहुत डिस्क्रिमिनेशन अ है जमात खाने के अंदर, जो मैं मतलब पैसे वाला है आपके चैनल पे ये नहीं कहता हूँ कि हम मतलब मैंने मतलब वो इस्लाम के लोग मतलब मुसलमान लोग खुद हमारे पास आए। देखो हम तबलीग से मुसलमान नहीं हुए हैं, मैं साफ ये कहना चाहता हूँ। हम देखकर मुसलमान हो चुके हैं। हमने देखा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। हम इंस्पायर हो गए हैं, हमने समझ लिया था कि हम गलत थे, वो सही है। उनकी मतलब वो मस्जिद में वो जो जुमे के दिन जो खुतबे होते हैं, वो सब हमारे मतलब बड़े भाई जो थे बहुत बड़े बहन है उन्होंने मतलब वो सब देख के ही उन्होंने हम सबको मतलब वो इस रास्ते पे हम आके हमें मतलब दीन की खुशबू हमने महसूस की उसी वक़्त ही। माशाल्लाह, ऐसा ही है। हुँ, देखो वक़्त पे बिल्कुल। अल्लाह पाक ने ईमान दे दिया, सबसे बड़ी बात ये है शाज़िब बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा है बेटा आप हाँ, लोगों को जो है ना अल्लाह ने रहते वक़्त जी, में जी। इस्लाम के हाँ, नूर से जो है ना वो मुनव्वर बिल्कुल कर ये भी दिया अल्लाह की तरफ से होता है बिल्कुल, हाँ।
ऐसा ही है बिल्कुल, ये वरना भी आप कितने ये लोग हैं लोग भी जानते हैं हम गलत थे, हमारे पास अभी भी कराची में हम देखते हैं ये जानते हैं हम गलत थे, लेकिन ये मतलब उसको उस चीज़ को झुठलाते रहते हैं और वो ना कुरान की आयत है सुम्मन बुकमन उमियन गूंगे बहरे वो ये इसी मतलब इस चीज़ को झुठलाते रहते हैं कि नहीं, नहीं हम सही है। क्योंकि इनको लग्ज़री लाइफ़ प्रोवाइड होती है, इनकी फंडिंग होती है, इनका पता नहीं क्या-क्या सिस्टम है, आप तो बेहतर जानती होंगी, आप माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है। यही सब कुछ इनको रोक के रखती है, वरना ऐसी आखिरत की तो कोई मिसाल नहीं, सब दुनियावी चीज़ें हैं। के मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि हमारे बलोचों में एक और फ़िरका है ना जिसको ज़िगरी कम्युनिटी कहते हैं, जो हुँ, मतलब ये इस चीज़ पे अकीदा रखती है कि इमाम मेहदी इस दुनिया में आ चुके हैं ना, वो ज़िगरी कम्युनिटी कहलाते हैं, वो हमारे हुँ, बलोचों में होता है। ज़िक्रिया, हुँ, अ, तो फिर हमारे अब्बू ने कहा था कि उस वक़्त इस्माइली मिशनरी वो कराची से वग़ैरह वो आते थे, वो अपने साथ मतलब बहुत बड़े रकम, ज़ेवरात पता नहीं क्या-क्या लाते थे। तो इन ज़िगरी लोग जो मतलब वो बहुत इनोसेंट और बहुत सादे लोग होते थे बलोचों में, मतलब ये बहुत टेक्नोलॉजी इन चीज़ से बहुत-बहुत दूर थे उस वक़्त भी। तो इनको मतलब बेलाते-फुसलाते थे और इस्माइली मतलब कम्युनिटी को जॉइन करवाते थे और उनको मतलब इस्माइलिज़्म में शामिल कर लेते थे कि आप वो कहते थे हम शिया नहीं होंगे तो शिया में मतलब वो मातम जुलूस वो वगैरह मार-पीट होती है। तो ये इस्माइली मिशनरी कहते हैं कि हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है, हम शिया भी हैं लेकिन हमारे मज़हब में ये जुलूस या मार-पीट ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप बस मतलब अपनी आज़ादी से करोगे, बस आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने मतलब आँखों से गलत नहीं देखना है, गलत नहीं करना है। बस आपका जो इबादत है वो दिल से है, आप बस दिल से अल्लाह को मान लो और ये कह लो कि मैं अल्लाह का इबादत करता हूँ, बस यही काफ़ी होता है और कुछ इसमें मतलब झंझट वगैरह नहीं है। तो वो ज़िगरी कम्युनिटी के लोग मतलब बहुत ईज़िली वो इस्माइली बन जाते थे। ये मतलब मेरे अब्बू के वक़्त का वाक़या था उस वक़्त। ऐसे ही वो भी ऐसे ही हुँ। है ना, डेविएटेड है, उनके भी हाँ, बड़े गंदे अकायद हैं, ऐसा हाँ, ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। ठीक है, चलें हुँ। बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई, इंशाल्लाह फिर जी हाँ, बात अल्लाह होती है। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको सलामत अल्लाह रखे। हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, आमीन, आमीन, आपको भी।